ایک غریب لڑکی نور مگر بہت خوبصورت تھی۔ ایک ویران حویلی میں اکیلے کام کر رہی تھی۔ اس حویلی میں ایک جن کئی سو سال سے کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں تھا۔ جن نے نور کو دولت کا لالچ دیا اور اس کی محبت میں سب کچھ بھول بیٹھا۔ جو اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا اسے دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ یہ کہانی ہے نور آباد کے ایک پرانے مٹی کے گھر میں رہنے والی نور کی زندگی کسی پری جیسی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت اور آنکھوں میں روشنی تو تھی، لیکن حالات نے اس کی مسکراہٹ چرا لی۔ اس کا ہر دن ٹینشن میں گزرتا تھا۔ خالی برتن، ٹوٹی ہوئی چھت، دل میں پلتی امید کی لو۔ نور کی ماں فاطمہ بی بی ایک نیک دل عورت تھی، مگر پچھلے 4 سال سے بیمار بستر پہ پڑی تھی۔ شریر جڑ، دوا کے پیسے نہیں، قریبی رشتہ دار پاس بھی نہیں آتا تھا، خرچ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کئی راتیں یوں ہی گزر گئیں، مگر نور کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتی۔ ہر صبح نور فجر کی اذان پہ اٹھتی، اپنے پرانے سے جا نماز پر سجدہ کرتی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ اس کی دعاؤں میں ایک ہی التجا تھی، اللہ میری ماں کو شفا دے اور ہمیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ گاؤں میں بہت سے لوگوں نے اسے برے راستوں کی صلاح دی۔ کچھ نے شادی کا لالچ دیا کہ کچھ نے اپنی نوکرانی بنانے کی اجازت دی، بٹ نور ایک یہی جواب دیتی کہ جو میرے رب نے لکھا ہے۔ گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ جنگل کے کنارے ایک ویران حویلی ہے جہاں سالوں سے کوئی ٹکتا نہیں، مگر اب مالک لوگ شہر میں ہیں۔ وہاں کام کرنے والے کی ضرورت ہے، محنت کا اچھا پیسہ ملتا ہے۔ نور نے ماں کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، کمزوری، درد اور بے بسی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر حویلی میں شیطان بھی ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے جاؤں گی، اللہ کا کلام لے کے جاؤں گی۔ ماں سے اجازت لی، 2 روٹی جھولی میں ڈالی، قرآن شریف تو جھولی میں رکھا، نکل پڑی اس راستے پر جہاں اس کی صبر کی آزمائش ہونے جا رہی ہے۔ جس حویلی کی طرف نور روانہ ہوئی تھی اس حویلی کا نام ہے شیطان حویلی۔ اس میں کوئی نہیں رہنے کے کارن اس کا نام شیطان حویلی رکھ دیا گیا تھا، نہیں تو پہلے کبھی اس کا نام شمسی حویلی تھا۔ پہلے بزرگ بولتے تھے کہ عابدین کی رہائی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا شمسین حویلی نام رکھ دیا گیا ہے۔ 100 سال پہلے یہ حویلی عالیشان حویلی اس گاؤں کی عالیشان حویلی تھی۔ مرمر کی دیواریں، مرمر کی سونے، یہ چاندی حویلی